سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 اور مشکاہ شریف کی ایک حدیث پاک نے پڑھا ہے، اور آیت و حدیث حج بیت اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے بارے میں فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی حج کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اسی کو اپنی تقریر کا ہم موضوع سخن بنائیں، کیونکہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ہم لوگ قربانی بھی کرتے ہیں اور حجاج کرام کا حج بھی ہوتا ہے، اسی لیے ایسے موقع پر حج کے بارے میں بھی خطاب ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، حج کے بارے میں تم اعلان کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابراہیم میرا گھر بن چکا ہے، تو اب لوگوں کو تم آواز دے دو، یہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، حج کریں گے، صفا مروہ میں آئیں گے، مینا اور مزدلفہ میں حاضری ہوگی، اعلان کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ کہا تھا مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کہا پروردگار کتنے لوگ سنیں گے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ کہا ابراہیم تم پکارو، پکارنا تیرا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ اس زمانے میں کوئی فون ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھا۔ چڑھے پہاڑ پر اور کہا اے اللہ کے بندو حج کے لیے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، کہ لوگ آئیں گے تیرے پاس پیادہ، پیدل چلتے ہوئے، یہ حج کی محبت ہوگی۔ آمنے سامنے قرب و جوار کے لوگ جو مکۃ المکرمہ سے قریب ہوں گے وہ پیدل ہی آئیں گے۔ وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور دور دراز سے دبلے پتلے اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم آواز دو، میں آواز پہنچا دوں گا، اور دنیا دیکھے گی کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اور دور دراز سے اونٹوں پر بھی سوار ہو کر کے آئیں گے، کہ اس زمانے میں سواری کا بہترین گھوڑے اور اونٹ ہی ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کار، ماروتی، موٹر سائیکل، ایروپلین وغیرہ نہیں تھا، کشتیاں بھی نہیں چل رہی تھی غالباً، مگر ہوا یہ دنیا نے دیکھا کہ لوگ پیدل آنے لگے، اونٹوں پر سوار ہو کر کے آنے لگے، جیسا جیسا سواری کا انتظام رہا وہ لوگ آتے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس طریقے سے آئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے بندو حج کے لیے آؤ، یہ تقریر کو میں نے اسی لیے ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ لوگ حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم لوگ بھی حج کریں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج جانگی سے بھی لوگ حج کر کے آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا، اللہ نے لوگوں کے اندر پہنچا دیا۔ ماؤں کے پیٹ میں تھے، باپوں کے پشت میں جو لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا حج کے لیے چلو، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آؤ، مفسرین فرماتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں بھی رہنے والے لوگ اور باپ کے پشت میں بھی رہنے والے لوگ آواز دے دیے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ باپ کے پیٹ سے بھی آواز، باپ کے پشتوں سے بھی آواز، ماں کے رحموں سے بھی آواز۔ دنیا نے دیکھا کہ جن جن لوگوں نے آواز دیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آواز اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ جو لوگ ماں باپ کے اندر تھے لوگوں نے سنا،
اور اس تکبیر کو پڑھا، پروردگار ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم کعبۃ اللہ کا طواف ضرور کریں گے، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، تیری ہی سلطنت ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیری ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ آج بھی حجاج کرام جب لوگ جاتے ہیں تو یہی آواز ان کی ہوتی، یہی تکبیر ہوتی ہے، یہی انداز ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں انسان پہنچتا ہے تو ایک دیوانے کی شکل میں پہنچتا ہے۔ حج کے لیے لوگ پہنچتے ہیں، جن جن لوگوں نے آواز دیا اللہ نے ان کے کانوں میں پہنچایا، لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے سنا اللہ نے جن کے اندر پہنچایا وہ لوگ پہنچ رہے، شاید فلاں نے نہیں سنا ہوگا، شاید فلاں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سنایا ہوگا، تب تو وہ نہیں جا رہا ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جا رہے ہیں سنا اپنی ماؤں کے پیٹ سے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے سنا تھا اپنے باپ کے پشت میں رہ کر کے، مگر جو لوگ نہیں جا رہے یا جنہوں نے ارادہ ہی نہیں کر لیا ہے، تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نہیں کہ شاید ان کو نہیں سنائی دیا ہوگا، یا تو اللہ نے ان کو نہیں سنایا ہوگا۔ جن جن لوگوں نے سنا، جن جن لوگوں نے لبیک کی صدائیں بلند کی، وہ پہنچ رہے ہیں۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کس نے آواز لگائی، آواز پر کس نے لبیک کہا، یہ تو ہم لوگ نہیں جانتے۔ جا رہے ہیں لوگ، اللہ کرے ہم لوگ بھی آواز لگانے والے میں ہوں اور ہم لوگ بھی پہنچے، اور اللہ سے یہ نیت بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم تو اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ تیرے پیغمبر نے آواز دیا تھا، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، مگر ہاں پروردگار تیرے نبی نے تو کہا ہے کہ حج کرنا فرض ہے مالک نصاب کے اوپر، جو وہاں تک جانے کی آنے کی طاقت رکھتا ہے ان کے اوپر حج فرض ہے، تیرے نبی نے کہا ہے، ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے، یہ میری شان ہے کہ دنیا میں انسان پیدا نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی ہے تو بھی میں پہنچا رہا ہوں، اور باپ کے پشت میں ہے تو بھی میں پہنچا رہا ہوں، سننے کی طاقت دے رہا ہوں۔ یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے، مگر میرے نبی نے کیا کہا، ہمیں اس پر بھی دھیان دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اراد الحج فلیعجل، جو حج کا ارادہ کر لیا ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو ارادہ نہیں کرتا ہے، جن کو اللہ نے مال سے، دولت سے، شہرت سے، قوت سے، ہر اعتبار سے نوازا ہے، ان کو تو نیت کرنا ہی چاہیے کہ مولا میں ضرور حج کروں گا، تو مجھے توفیق دے۔ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں جا رہا ہے، اسے جانے میں اطمینان نہیں ہے، اسے شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے اور پھر آہوزاری کرے اور پھر وہ گریہ وزاری کرے اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ مولا مجھے جانے میں سکون محسوس نہیں ہو رہا ہے، مجھے جانے کا شوق نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں کعبۃ اللہ کو بھی دیکھ لوں گا، عرفات کو بھی دیکھ لوں گا، مزدلفہ کو بھی دیکھ لوں گا، مینا کو بھی دیکھ لوں گا، اور یہاں بھی قربانی کرتا ہوں اور حج کے موقع پر بھی قربانی کروں گا۔ یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، تو صرف وہی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم شاید آواز نہیں لگائے ہوں گے، یہ دل و دماغ میں نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے دکھایا ہے، مگر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ سے دعا کریں۔ جو لوگ حج کیے ہیں ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی کعبۃ اللہ کی زیارت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مطہرہ کی زیارت سے مشرف فرما، اور جن کے اندر نیت ہے حج کرنے کی، سوچ لیا ہے عمرہ یا حج، تو جتنی جلد ہو سرکار فرماتے ہیں فَلْيُعَجِّلْ، چاہیے کہ وہ جلدی کرے، لیٹ نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ مر جائے، اور اگر راستے میں مر گیا تو خیر وہ تو پوری زندگی قیامت تک کے لیے ثواب لکھا جائے گا اس کو، وہ الگ چیز ہے وہ، مگر ارادہ جب کر لیا ہے تو ہمیں مکمل اس کو کر لینا چاہیے۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ہمیں دیا ہے، حضور نے بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ حج کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس زمانے میں سہولتیں نہیں تھی،
آج تو سہولت ہی سہولت ہے. انسان مہینوں کا سفر کرتا تھا, ہفتہ اور 10 دن کا سفر ہو جاتا تھا پانی جہاز میں, مگر اب تو شاید 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کا معاملہ ہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. تو اللہ نے جن کو توفیق دیا ہے, طاقت دیا ہے, وہ ارادہ ان کو کرنا چاہیے. اور حج کی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ, بہت مشہور حدیث ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. میرے بھائی دوست اور بزرگوں, ہمیں چاہیے کہ ضرور ارادہ کریں, نیت کریں. نیت میں برکت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کمائے, اچھا خاصا ان کے اندر پیسہ رہا, جانے آنے کی طاقت رہی, مگر نہیں جا سکے. رہ گئے گھر بنانے میں, رہ گئے زمین خریدنے میں, رہ گئے بینک میں ٹھوس ٹھوس کے پیسے رکھنے میں, رہ گئے. مگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے, اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ دنیا کی چند روزہ زندگی ہمارے لیے, ہمیں چاہیے کہ ایسے سفر کے بارے میں ہم ضرور سوچیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.